عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين رواہ ابو داؤد وصححہ البانی رحمہ اللہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے اس جمعہ کے خطبے کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے بچوں کی تربیت۔ محترم حاضرین، اولاد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں آنکھوں کا سکون، دل کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح سے ہم دیکھیں یہ وہ نعمت ہے کہ پیغمبر جسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے جسے عطا فرمایا، یقیناً یہ پیغمبری ہے، یہ نبوت و رسالت ہے۔ لیکن پیغمبروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری عطا کرنے کے بعد، نبوت و رسالت کا شرف عطا کرنے کے بعد، فضیلت عطا کرنے کے باوجود بھی پیغمبر اس نعمت کا سوال کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ہمیں نیک اولاد نصیب فرما۔ تو یقیناً یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولاد کے سلسلے میں، بیویوں کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ تمہاری بیویاں، تم میں سے بعض کی بیویاں اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ تمہاری بیویوں میں سے بعض اور اسی طرح تم میں سے بعض کی بیویاں اور اسی طرح سے تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک بیان فرمایا کہ تم میں سے بعض کی بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ، کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے، نعمت اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے، اگر یقیناً اس کی صحیح رہنمائی کی جائے، اس کی صحیح تربیت کی جائے، اسلامی سانچے میں اسے ڈھالا جائے، تو یقیناً وہ اولاد آگے چل کر ان والدین کے لیے نعمت ثابت ہوگی، اور اسی طرح سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ثابت ہوگی۔ وہی اولاد اگر اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے، وقت کے اعتبار سے اس کی تربیت نہ کی جائے، اسلامی سانچے میں اسے نہ ڈھالا جائے، اور اسی طرح سے اس کو بے راہ روی میں چھوڑ دیا جائے، اولاد اگر اسی طرح سے بگڑ جائے، معاشرے میں ناسور بن جائے، تو پھر ایسی اولاد آگے چل کر انسان کے اپنے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اور اسی طرح سے سر درد بن جاتی ہے۔ تو اولاد ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر اگر دیکھا جائے تو اولاد انسان کے لیے دشمن بھی ثابت ہو سکتی۔ بس بات یہی ہے کہ تربیت کیسی کی گئی، تربیت جیسی کی جائے اولاد ویسی ہوگی۔ اگر اس کی اچھی صحیح تربیت کی جائے، اسلامی تربیت اس کی جائے، تو یقین جانیں یہ اولاد آگے چل کر انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ بن سکتی ہے، بہت بڑا سرمایہ، خود والدین کے لیے آگے چل کر ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ اور اسی طرح سے آگے چل کر اگر ہم دیکھیں ان بچوں کی اگر صحیح تربیت کی جائے، اسلامی سانچے میں اگر انہیں ڈھالا جائے، اور اس طرح سے دین کا انہیں پابند بنایا جائے، شریعت کا انہیں پابند بنایا جائے، تو آپ کی زندگی میں آپ کی اولاد کی جو نعمتیں ہوں گی، ایسی طرح آپ کی اولاد کے جو اعمال ہوں گے، اس کا اجر و ثواب بھی
بھی آپ کو ملتا رہے گا، صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی، دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد جو نیک اعمال انجام دیتی رہے گی اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، دیندار انہیں بنایا، انہوں نے اپنی نسلوں کو دیندار بنایا، نسلوں نے اپنی نسلوں کو اگر دیندار بنایا، جب تک نسلوں میں دینداری باقی رہے گی اور اس طرح سے نیک اعمال انجام دیے جاتے رہیں گے، ان نسلوں کا ثواب بھی آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، اپنی اولاد کو اگر آپ نے دیندار نہ بنایا، آپ کی اولاد اگر دیندار نہ بنی، اور اسی طرح سے آپ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد ہاتھ سے نکل چکی ہے، بگڑ چکی ہے، معاشرے کا ناسور بن چکی ہے، معاشرے میں سردرد بن چکی ہے، تو پھر یاد رکھیں یہ آپ پر وبال جان ہے، یہ آپ پر وبال جان ہے۔ آپ کی عزت، آپ کی ناموس کو مٹانے والی یہ اولاد ہے، اور آگے چل کر ان کی جو نسلیں ہوں گی اگر ان کی صحیح تربیت نہ ہوئی، یہ اپنی نسلوں کی صحیح تربیت نہ کر سکیں گے، اور پھر اس طرح سے یہ آگے آنے والی نسلوں سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آنے والی نسلوں سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا میں آپ کا نام ہوگا، نہ نیک نامی آپ کو ملے گی، نہ آخرت میں اجر و ثواب کے آپ مستحق بن سکتے۔ تو پھر یاد رکھیں آج میں جو چیز آپ کے سامنے بتانا چاہتا، یہ بچوں کی تربیت، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی تو نہ صرف بچوں کی بلکہ آپ کی نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے، اور اگر آپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی تو آپ کے بچوں کے ذریعے سے آپ کی نسلیں بھی آگے بگڑنے والی ہیں، اور آپ کو دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محترم حاضرین، بات جب بچوں کی تربیت کی آتی ہے تو اکثر والدین کا یہ رونا ہوتا ہے یا یہ بہانہ ہوتا ہے، یہ شکوہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ملتا، وقت ہم دے نہیں پاتے، اپنے بچوں کے ساتھ ہم وقت نہیں گزار پاتے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کی قدر کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ مصروف ہیں اور آپ وقت نہیں نکال پا رہے تو آپ کی ایسی کون سی مصروفیت ہے جو آپ کی نسلوں کو سدھارنے سے بھی زیادہ آپ کے لیے اہم ہے؟ ایسی کون سی مصروفیت ہے جو آپ کے گزر جانے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال کے سلسلے کو جاری رکھنے والی جو چیز ہے، اس سے زیادہ اہم آپ کی زندگی میں اور کون سی چیز ہے؟ آپ اپنی اہمیت، آپ اپنی چیزوں کو پریورٹی جسے کہتے ہیں، کون سی چیز کو کتنی اہمیت دینی چاہیے، آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اولاد ایسی نعمت نہیں کہ آپ کو وقت مل رہا ہے تو دے رہے ہیں، وقت نہیں مل رہا ہے تو نہیں دے رہے، نہیں، ایسی نعمت نہیں ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے لیے وقت کو نکالنا پڑے گا، آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے وقت کو نکالنا پڑے گا، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو وقت دینا پڑے گا، اپنے بچوں کے لیے وقت، اپنے بچوں کو سدھارنے کی ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی۔ عام طور پر معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں آپ نے اپنے بچوں کا داخلہ کروا دیا، ماں باپ اس بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو فلاں اسکول میں، بڑے سے بڑے اسکول میں، شہر کے نامور اسکول میں ہم نے داخلہ کروا دیا۔ تعلیم تو یقیناً ہوگی، تعلیم تو یقیناً ہوگی، لیکن یاد رکھیں تربیت کی ذمہ داری اس کے بعد بھی آپ ہی کی۔ آپ نے بڑے سے بڑے اسکول میں، نامور اسکول میں آپ نے داخلہ کروا دیا، تو اب آپ اس ذمہ داری سے جو ہے برخاست اپنی ذمہ داری کو نہیں کر سکتے کہ میں نے داخلہ کروا دیا، اب تعلیم بھی ہو جائے گی، تربیت بھی ہو جائے گی، نہیں، تربیت تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم یقیناً کہیں نہ کہیں مل جائے گی، لیکن تربیت جو ہونی چاہیے وہ گھر میں ہونی چاہیے، اور ماں باپ کے ذریعے سے وہ تربیت ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ اس اعتبار سے اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے بری کر لیتے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ داخلہ کروا دیا، اب میں آرام سے یہ کر سکتا ہوں، میں اپنی اولاد کی طرف سے اس طرح سے میں اپنی اولاد کے سلسلے میں مطمئن ہو سکتا ہوں، تو پھر آپ دھوکے میں، آپ دھوکے میں۔ تربیت نہیں ہو سکتی، تربیت یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ بات یاد رکھیں جس اسکول یا جس مدرسے یا کہیں بھی آپ نے داخلہ کروا دیا اور مطمئن ہے آگے چل کر انہوں نے تربیت نہ کی، نقصان کس کا؟ نقصان کس کا ہوگا؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسکول والوں کا نام برباد ہوگا یا اسی طرح سے نام خراب ہوگا، بس ان کا تو نام خراب ہوگا، نسلیں تو آپ کی خراب ہوں گی، نسلیں تو آپ کی خراب ہوگی۔
ہوگی؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ فکر کس کو ہونی چاہیے اپنی اولاد کی؟ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر اپنے والدین کو ہونی چاہیے، ماں باپ کو ان کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے اولاد کی صحیح رہنمائی کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، کسی اور کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب ہم جس طرح کا بہانہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم مصروف رہتے ہیں، وقت نہیں ملتا، آپ سے اگر میں سوال کروں دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی، تو یقیناً یہ جواب ہوگا کہ آخری نبی، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری اگر ڈالی گئی، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ نبوت اور رسالت سے اللہ نے سرفراز فرمایا، اور کیسی نبوت، کیسی رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے، ایک علاقے کے لیے محدود ہوا کرتے تھے کہ فلاں علاقے میں آپ کی نبوت ہے، فلاں ملک میں آپ کی نبوت ہے، فلاں گاؤں میں آپ کی نبوت ہے، ایک علاقہ، ایک محدود ایک باؤنڈری ہوتی تھی، اس کے اندر آپ کی نبوت ہے۔ یا اسی طرح سے اور دیگر انبیاء گزرے، وقت لمیٹڈ ہوتا تھا کہ اس وقت سے اس وقت تک آپ کی نبوت ہے، اس کے بعد ایک اور نبی آئیں گے، پھر ان کی رسالت ہوگی، ان کی نبوت ہوگی۔ لیکن نبی پر جو ذمہ داری ڈالی گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی، میں آپ کو بتاؤں، ساری کائنات کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، ساری مخلوقات کے لیے، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے آپ کو رسول بنایا گیا، اور ایک وقت کے لیے، لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے لیے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی، اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی، اتنے مصروف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، اور اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کے کام میں اس قدر طرف، اس قدر فکر نبی کو ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے وحی نازل فرماتا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے پڑھ کر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اتنی محنت کیوں کرتے، اتنی کوشش آپ کیوں کرتے؟ نبی کی یہ فکر، نبی کی یہ تڑپ تھی، اتنی محنت، اتنی تگودو، اتنی کوشش کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر مصروف رہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باوجود اس کے آپ دیکھیں، باوجود اس کے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جہاں بڑوں کے ساتھ ملتے ہیں وہیں پر بچوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ بچوں کے ساتھ گزارا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گھر کے بچوں کو وقت دیا، محلے کے، معاشرے کے بچوں کو وقت دیا، صحابہ کے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا۔ کیا آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزی ہیں؟ کیا آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ہیں؟ کیا آپ کی ذمہ داری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے بڑی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو بات یاد رکھیں، آج اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو اگر ہم وقت نہیں دے رہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری ناکامی ہے۔ اب اس طرح سے ہم بہانے لگائیں اور اس طرح سے ہم یہ کہیں کہ ہم مصروف رہتے، وقت نہیں ملتا، اور آگے چل کر جب اولاد بگڑ جائے، بچوں کی تربیت نہ ہو، تو پھر کس پر رونا روئیں گے؟ کس پر رونا روئیں گے؟ خود اپنے آپ پر رونا ہوگا، اپنی اولاد پر رونا ہوگا۔ کیوں؟ تربیت نہیں ہوئی، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، اسلامی سانچے میں ڈالا نہیں گیا، دیندار بنایا نہیں گیا۔ آج آپ بچوں کی تعلیم کی تو فکر کرتے ہیں کہ آگے چل کر بچے کیا کریں گے، کیسے بنیں گے، کیسی ان کی روزی ہوگی، کیا روزگار ہوگا، کیسے کمائیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، فکر کی جا رہی ہے۔ لیکن صرف تعلیمی اعتبار سے، تربیتی ناحیے سے کیا تربیت کی جائے؟ تربیت کے اعتبار سے ہماری کیا فکر اپنی اولاد کے سلسلے میں؟ ہم تربیت کے سلسلے میں بس مطمئن ہو چکے ہیں کہ فلاں جگہ ہم نے داخلہ کروا دیا، فلاں جگہ بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، بس مطمئن ہو گئے۔ تربیت اگر دیکھی جائے تو آپ نے کیا تربیت؟ کیا آپ نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا؟ کیا آپ نے اپنی اولاد کو نمازی پرہیزگار بنایا؟ کیا آپ نے اپنی اولاد کو صوم و صلات کا پابند بنایا؟ کیا آپ نے اپنی اولاد کو یہ تعلیم دی کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے، امانت داری کا لحاظ رکھنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات کیا آپ نے اپنی اولاد کو سکھائے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق آپ نے اپنی اولاد کو خود سکھایا؟ عقیدے کی تعلیم آپ نے دی؟ کیا تربیت دینی اعتبار سے کی جا رہی؟ ضرورت ہے،
ضرورت ہے کہ آج اپنی اولاد کی تربیت کی جائے، دینداری ان کے اندر پیدا کی جائے، اپنی اولاد کو دیندار بنایا جائے، ورنہ یاد رکھیں یہ اولاد آگے چل کر دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خسارے کا باعث بن سکتی ہے، دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ اولاد یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر آپ اس کی صحیح تربیت کریں گے، اس کو دیندار بنائیں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ اولاد آگے چل کر اگر دیندار ہوگی تو آپ کی خدمت کرے گی، آپ کا احترام کرے گی، اور اسی طرح سے دنیا میں آپ کا نام کرے گی، آپ کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، آپ کے احترام میں اضافہ ہوگا، اور اسی طرح سے آخرت کا معاملہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندہ اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے گا، اس کو اس کا بدلہ مل گیا، وہ جنت میں ہے، اور جنت میں رہنے کے باوجود وہ دیکھ رہا ہے کہ وقفے سے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ وہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ میرا بدلہ تو مجھے دے دیا گیا، اب یہ میرے درجات کہاں سے بلند ہو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک اولاد ہے جو دیندار ہے، جو تیرے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے، دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا رہے گا، دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی، اور اس اعتبار سے دنیا اور آخرت میں نیک نامی، اور اسی طرح سے آپ کے لیے فائدے کا یہ ذریعہ آپ کی اولاد بن سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے، اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو پھر یاد رکھیں معاشرے کے اندر جس طرح کے حالات پیش آتے ہیں یا آ رہے ہیں، اولاد جب بگڑ جاتی ہے، چاہے بچے ہوں کہ چاہے بچیاں ہو، اور پھر ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے کام کر گزر جاتے ہیں، آپ نے زندگی بھر سر اٹھا کر زندگی گزاری، لیکن آپ کی اولاد جس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام کر دیتی ہے کہ آپ معاشرے میں سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے، نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہ پاتے۔ کیوں؟ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے دنیا آپ کی بگڑ چکی ہے، آپ نے ہمیشہ خودداری کے ساتھ زندگی گزاری، سر اٹھا کر آپ نے زندگی گزاری، کبھی آنکھیں نیچے کرنے کی یا اسی طرح سے نگاہوں کو جھکانے کی ضرورت نہ پڑی، لیکن آپ کی اولاد نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی نگاہیں جھک گئی، آپ شرمندہ ہو گئے، آپ کو اپنا سر جھکانا پڑ گیا۔ یہ کیوں؟ اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اولاد جب بگڑ جاتی ہے تو یاد رکھیں دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت میں ہم وقت لگائیں، اپنی اولاد کو ہم وقت دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور اس طرح کے بہانے نہ لگائیں کہ ہم مصروف ہیں۔ بہت ساری مصروفیات کے باوجود بھی میں کہوں گا آج انسان کم از کم آدھا پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ موبائل میں ضرور صرف کرتا ہے۔ اپنے موبائل کے لیے انسان وقت نکالتا ہے، کیا وہ وقت اپنی اولاد کے لیے نہیں نکالا جا سکتا؟ بہت ساری مصروفیات کے باوجود انسان کی جو دلچسپی ہوتی ہے، انسان کا جو شوق ہوتا ہے، اس شوق میں، اس دلچسپی میں انسان وقت لگاتا ہے، چاہے کتنا مصروف ہو، اس کا جو شوق ہوگا، اس کی جو دلچسپی کا جو کام ہوگا، اس میں وہ وقت نکالے گا۔ تو کیا اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکال سکتا؟ اولاد کی تربیت کے لیے وقت نکالنا یقیناً ضروری ہے۔ یاد رکھیں یہ اولاد جو نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کل قیامت کے روز اللہ اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا کہ اتنی بڑی نعمت ہم نے تم کو عطا کی تھی، تم نے اس نعمت کی کیسی قدر کی اور کیسی ناقدری کی، یقیناً اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو محترم حاضرین، میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیت کے باوجود، اتنی بڑی ذمہ داری کے باوجود، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں بچوں کی جب تربیت ہوگی تو بچوں سے پہلے والدین کو خود اپنی تربیت کرنی پڑے گی، خود اپنی تربیت کرنی پڑے گی۔ جب تک اپنی تربیت نہیں ہوگی اس وقت تک اولاد کی تربیت ناممکن ہے۔
خود والدین اگر کسی چیز کو کرتے ہیں تو اولاد دیکھ کر کرے گی، اور اگر والدین کسی چیز کو انجام نہیں دیتے، کوئی کام نہیں کرتے، تو پھر اولاد بھی اس کام کو نہیں کرے گی، گرچہ کہ آپ 100 مرتبہ اس کا حکم دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نمازوں کا حکم بھی دیا، ساتھ ہی ساتھ بچوں کے سلسلے میں اس بات کی تعلیم دی، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، اور صرف حکم نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کیا کرتے تھے، خود عمل کر کے بتاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لے کر آیا کرتے تھے اپنی نواسی کو، اور چھوٹی سی نواسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنی معصوم سی نواسی کو اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے، گود میں اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب سجدے میں جاتے تو وہاں پر رکھ دیتے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، حضرت امامہ نبی کی نواسی نبی کے کاندھوں پر بیٹھ جاتی ہے۔ اب نبی انتظار کرتے رہتے کہ نواسی کندھوں سے کب ہٹے گی اور میں سجدے سے سر کب اٹھاؤں۔ اللہ، نماز جو اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بچوں کے ساتھ تعلق دیکھیں، ایسی بڑی عبادت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، جمعہ کا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نواسے حضرت حسن حضرت حسین لوگوں کے درمیان سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، معصوم سے ننھے منھے بچے آتے ہوئے کہیں ادھر گر رہے ہیں کہیں ادھر گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ممبر سے اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے معصوم سے نواسوں کو، ننھے سے نواسوں کو، حضرت حسن کو حسین کو اپنے گود میں اٹھایا، اور آ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دی۔ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ کے نبی ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ایسی حالت میں بھی بچوں کا خیال رکھا، بچوں کی تربیت، اور اسی طرح سے بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اچھے لہن میں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی خود بیان کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز کو لمبی کروں، طویل کروں، لیکن پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اس وجہ سے کہ کہیں رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، میں نماز کو مختصر کر دیتا۔ کتنا خیال کیا نبی نے بچوں کا۔ نبی نے یہ نہیں کہا جو بچے رو رہے ہیں ان کو مت لاؤ نماز کو، جو بچے شرارت کر رہے ہیں ان کو مت لاؤ نماز کو، نہیں، نبی نے یہ کہا کہ وہ روئیں گے، وہ شرارت تو کریں گے، لیکن آگے چل کر اگر تم نے ایسے ہی ان بچوں کو نماز کا پابند بنایا تو یہی ننھے منھے معصوم بچے جو پچھلی صفوں میں کھیل رہے ہوتے، شرارت کر رہے ہوتے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہی بچے جب بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، اگلی صفوں میں یہی مسجد کے مصلی بن کر نماز ادا کریں۔ ان بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، ان کو وقت دیا جائے، مساجد میں ان کو مقام دیا جائے، لایا جائے، ان کو شوق پیدا کیا جائے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معصوم سے نواسوں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہم ان سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جایا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے باضابطہ صرف بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی، ابا جان آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی، آپ حکم کرتے میں بچوں کو آپ کے پاس بھیج دیتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ملاقات کرنے کے لیے، بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا لیتے اور بچوں کو سونگتے، ان کی خوشبو کو سونگتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی وقت دیا کرتے تھے، نہ صرف اپنے بچوں کو بلکہ صحابہ بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھروں میں جاتے، اور صحابہ کے گھروں میں جب جاتے تو ان کے معصوم سے بچوں کو لایا جاتا، نبی کے گود میں بٹھایا جاتا۔ اللہ کے نبی پیار شفقت محبت کے ساتھ بچوں کو، صحابہ کے بچوں کو اپنے گود میں بٹھا لیا کرتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ معصوم سے بچے ہیں، اللہ کے نبی کے گود میں پیشاب کر دیا کرتے،
اللہ کے نبی کے گود میں پیشاب کر دیتے، نبی نے کبھی اف تک نہیں کہا، نبی نے کسی کو نہیں جھٹکا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، بچوں کو وقت دیتے تھے، خود اپنے بچوں کو، صحابہ کے بچوں کو اللہ کے نبی وقت دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ کے نبی جنگ کے لیے، سفر کے لیے کہیں جاتے، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے تو واپسی پر معصوم سے بچے جھومتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، شوق کے لیے اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ان بچوں کو اٹھا کر بٹھا لیتے تھے، اپنی سواری پر اونٹنی پر یا گھوڑے پر اللہ کے نبی بچوں کو اٹھا کر بٹھا لیتے، حضرت حسن کو بٹھا لیتے، اور دوسرے صحابہ کے بچوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر بٹھا لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں میں اور دیگر صحابہ کے بچوں میں کبھی تفریق نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جس طرح سے تفریق کی جاتی ہے، ہمارے بچے یہ فلاں کے بچے، یہ ہمارے خاندان کا وہ دوسرے خاندان کا، اللہ کے نبی نے تفریق نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ اٹھا کر بٹھا لیا کرتے۔ تو یہ محبت، یہ شفقت بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 8 سال تک، 10 سال تک رہا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں 10 سال تک رہا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی اللہ کے نبی نے مجھے مارا نہیں۔ اللہ اکبر، 10 سال معمولی بات نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں بچہ بڑا شریر ہے، اٹھا کے مارے، ہاتھ مارے، ایسی طرح سے کسی اور چیز سے مارتے مارتے بچے کو بس ڈرایا جا رہا، تربیت نہیں کی جا رہی ہے۔ غصے میں آتے ہیں، وقت نہیں دے رہے ماں باپ، کبھی کوئی غلطی کرتی آئے غصے میں مار دیا اور اس کے بعد اس کو بھیجا دیا، ختم۔ وقت اس کو نہیں دیا جا رہا ہے کہ تم کیا غلطی کر رہے ہو، کیسے اس کی اصلاح کی جائے اور اسی طرح سے اسے سمجھایا جائے، یہ چیز نہیں ہو رہی، بس مارا پیٹا جا رہا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ اکثر کی میں بات کر رہا ہوں، یقیناً بہت سارے ہوں گے جو تربیت کر رہے ہیں، اپنے اولاد کو وقت دے رہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ اپنی اولاد کو وقت دے رہے ہیں، کل آگے چل کر آپ کی اولاد آپ کو وقت دے گی۔ ورنہ یاد رکھیں کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اس بات کا شکوہ کرتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن اولاد ان کو وقت نہیں دیتی ہے، اپنے کام کاج میں مصروف ہے، اور اسی طرح سے وقت نہیں دیتی، نہ ان کے اٹھنے کے وقت آتی ہے، نہ سونے کے وقت، نہ ان کے کھانے کے وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہاں سے وقت اولاد دے گی؟ جب آپ نے اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا تو اولاد آپ کو کہاں سے وقت دے گی؟ ضرورت ہے کہ اولاد کو آپ وقت دیں تو اولاد آگے چل کر آپ کو وقت دے گی۔ آپ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور اسی طرح سے اچھی ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک آخری بات یہ کہ نرمی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب کسی بات میں شریعت کی خلاف کہیں خلاف ورزی ہو، وہاں پر سختی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ لایا گیا کہ ایک عورت نے چوری کی، فاطمہ اس کا نام تھا، ایک عورت نے چوری کی اور اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، حکم دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ نے دیکھا کہ بڑے معزز قبیلے کی خاتون ہیں، قریش کی خاتون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی مخزومیہ کی خاتون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لایا گیا۔ کسی کو اب بولنے کی ہمت نہیں، سفارش کرنا چاہتے کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹے نہ جائیں، لیکن کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، نبی نے حکم دے دیا۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، معصوم سے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید سے۔ اب حضرت اسامہ بن زید کو تیار کیا گیا کہ شاید نبی ان کی بات سن لیں گے، معصوم سا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں۔ بھیجا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیظ و غضب میں آ گئے، اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ فیصلوں میں تفریق کرتے تھے، اگر امیر یا اسی طرح سے بڑے خاندان کے قبیلے کے لوگ ہوتے انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور اسی طرح سے چھوٹے موٹے خاندان کے لوگ ہوتے اور اسی طرح سے غریب و نادار ہوتے تو ان پر حکم جاری کیا جاتا۔ اسی وجہ سے پچھلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس فاطمہ کی بات کر رہے ہو، یاد رکھو اگر بات شریعت کی ہو، میری بیٹی فاطمہ نے بھی اگر چوری کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو حاضرین، جہاں بات شریعت کی آئے وہاں پر انسان کو سخت ہونا پڑے گا۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں جہاں فیصلے کرنے ہو، شریعت کی بات آ جائے تو وہاں پر اپنے حکم پر باقی رہنا ہوگا۔ اور اکثر آج ہم دیکھیں معاشرے کی یہ حالت ہے کہ جہاں شرعی اعتبار سے کسی دینداری کی جب بات آتی ہے تو معاملہ نرمی اختیار کی جاتی ہے، اور دنیاوی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں سختی کی جاتی ہے۔
حاضرین اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. جہاں بات شریعت کی آ جائے, جہاں بات اللہ رسول کے حکم کی آ جائے, وہاں بڑی سختی کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ ایک کھجور پڑی ہوئی ہے, اس کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم سے بچے سے کہا تھوک دو, نکال دو اس کھجور کو. اللہ کے نبی نے نکالنے لگا. معصوم سے بچہ ایک کھجور کھا لے کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ شاید صدقے کے کھجور ہیں اور اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اور میری اولاد کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا. معصوم سا بچہ, چھوٹا سا بچہ, رینگنے والا بچہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ سے وہ چیز نکال دی. تو جہاں بات دین کی آئے, شریعت کی آئے اور اسی طرح سے اللہ رسول کے حکم کی آئے, وہاں پر سختی ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں نو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, اس میں نرمی نہیں کی جا سکتی. بات نماز کی ہے, نہیں دیکھا جائے گا کہ بچہ کب سویا تھا, بچہ کیا کر رہا ہے. آپ کو نماز کا حکم دینا ہے تو دینا ہے, نمازوں کا پابند بنانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو, 10 سال کے ہو جائیں نماز نہیں پڑھ رہے مارو, مار کر نماز پڑھو, سختی کرو لیکن نماز کے پابند ہونے چاہیے. آج ہم دیکھیں نوجوان ہو چکے ہیں بچے نوجوان ہو چکے ہیں, 18-20 سال کے ہو چکے ہیں, لیکن ماں باپ اتنی نرمی کہ نہیں, کچھ نہیں بول رہے, اولاد نمازوں کی پابند نہیں ہے. کب پابندی ہوگی؟ جب خود والدین نماز پڑھیں گے اور اولاد کو ساتھ لے کر آئیں. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. کتنے معصوم بچے ہم دیکھتے ہیں نمازوں میں, بڑی خوشی کا وہ منظر ہوتا ہے. ماں باپ ہوتے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو, 5 سال 6 سال کے بچوں کو اپنے ساتھ لاتے ہیں. وہ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ کھڑے ہوئے, بچے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ رکوع میں گئے, بچے ساتھ میں رکوع میں جاتے ہیں. وہ سجدے میں جاتے ہیں, بچے ساتھ میں سجدے میں جاتے ہیں. ان کو نہیں معلوم کیا پڑھ رہے ہیں, ان کو نہیں معلوم کیا کر رہے ہیں, بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ باپ کھڑے ہوئے ہیں, باپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے. گھروں کا منظر یہ ہوتا ہے, ماں پڑھ رہی ہے, ماں کے ساتھ بچی نماز پڑھ رہی ہے. یہ ماحول ہونا چاہیے. دینداری کی جہاں بات آئے وہاں پر اولاد کے ساتھ سختی ہونی چاہیے, دیندار بنانا چاہیے. اور اسی طرح سے سچ اور جھوٹ کے سلسلے میں, امانت داری, وعدہ خلافی, یہ ساری جو اخلاقی تعلیمات ہے, اس سلسلے میں ماں باپ سختی سے کام لینا چاہیے. کبھی اگر بچہ جھوٹ بولتے اتنی سختی ہو کہ پھر کبھی بچہ جھوٹ نہ بولے. اس طرح سے تربیت اپنی اولاد کی ہونی چاہیے. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی اولاد کی دینی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.